الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. روزی قیامت اور خصوصیاتی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی 3125. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحہ سنائی، سورہ فاتحہ. تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی صورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن میں. اور یہی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے. اور اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. 7 من المثانی، اس کا معنی ہے دہرا کرنا، اور اسی طرح دہرانا ہے المثانی کا، اور یعنی بار بار دہرائی جانے والی. 7 من المثانی ادھر اللہ نے فرمایا تو کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی. یہ آیت اس بات کی بھی بڑی واضح دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی ایمان اور عمل واجب ہے، اور اس کے بغیر قرآن نہ صحیح سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ وہ 7 مثانی 7 صورتیں ہیں یا 7 آیتیں ہیں، نہ یہ بتایا ہے کہ وہ صورتیں ہیں تو کون سی اور آیتیں ہیں تو کون سی، بلکہ ایک جگہ سارے قرآن ہی کو مثانی فرما دیا ہے. سورۃ الزمر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی الی آخر الآیہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، تو یہ سب سے اچھی بات اس سے قرآن مراد ہے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہے. تو قرآن اور حدیث وہ کتاب جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے. اب لازم ہے کہ پورے قرآن میں سے جو سارا ہی مثانی ہے یہ متعین کیا جائے کہ ان 7 مثانی سے مراد کیا ہے. اپنے پاس سے متعین کرے تو کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی مفسر نے 7 صورتیں بتائی ہیں، کسی نے 7 آیتیں، تو کسی نے کچھ اور بتائے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر قرآن کی اس آیت کا مفہوم متعین کرنا ممکن ہی نہیں. جیسے کہ صحیح بخاری 4474 اور 4647، ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے مجھے بلایا. میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھ لی. پھر میں آیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا سورۃ الانفال 24، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائے. پھر مجھے فرمایا، میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے ضرور تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی تمام سورتوں سے بڑی اعظم ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ سے کہا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی تمام سورتوں سے بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 مثانی سے سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں مراد ہیں، کیونکہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر مثلا یہ کہ 7 لمبی صورتیں مراد ہیں وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بعد کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے بھی کہ لمبی 7 صورتوں کو اکثریت تو اتری ہی مدینہ میں ہے جبکہ یہ آیتیں مکی ہے۔ اور 7 مثانی یہ صحیح بخاری میں 4704 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں آپ کے الفاظ ہے کہ ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، ام القرآن یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اس لیے یہ 7 صورتیں جو ہیں یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری 756، صحیح مسلم 394، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ سنن ابو داود 823 اور سنن ترمذی میں یہ روایت ہے 311 نمبر، آپ 360 میں یہ چیک کر سکتے ہیں۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں، الفاظ پر غور کیجئے محترم بھائیو، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یہ جہری نماز ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا باری ہو گیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ فجر کی نماز ہے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی، اس کے سوا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سنن ابو داود 824 نمبر پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، بس جب میں اونچی آواز سے پڑھوں جہری نمازوں میں تو قرآن سے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ تو ان سارے احادیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو نماز جنازہ ہے نا اس کو بھی نماز بولتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ تو اسی طرح سنن مسند احمد میں بھی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 410 سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نمازوں میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے، 3 بار آپ نے فرمایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم ایسا ہی کرتے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورۃ الفاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، سورۃ الفاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو اس لیے محترم بھائیو چاہیے اکیلا نماز ہو، امام کے پیچھے ہو، دیکھو ادھر جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے جس میں جہر ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت اور تلاوت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ